انسانیت کے دشمن کان کھول کر سن لیں، ہم اقلیتوں کا تحفظ کرنا جانتے ہیں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا جڑاوالا متاثرین میں امدادی چیک تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب۔ کہا مسیحی برادری ملک کے چہرے کا حسن ہے، اختلاف رائے کی بنیاد پر کسی کا نقصان نہیں ہونے دیں گے۔ نگراں وزیر اعظم نے جڑاوالا میں بحالی کے کاموں کا جائزہ بھی لیا۔ صدر مملکت نے اپنے سیکرٹری کو عہدے سے ہٹانے کی سفارش کر دی۔ ڈاکٹر عارف علوی نے پرنسپل سیکرٹری کو خط لکھ دیا۔ خط میں کہا گیا ہے سیکرٹری وقار احمد کی خدمات کی مزید ضرورت نہیں، ان کی خدمات اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو واپس کی جاتی ہیں۔ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کی 22ویں گریڈ کی افسر حمیرہ احمد کو صدر مملکت کی سیکرٹری کے طور پر تعینات کیا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ پر عمل درآمد رکوانے کی درخواست دائر۔ صدر نے اپنے ٹویٹ میں واضح کہا کہ انہوں نے بل پر دستخط نہیں کیے۔ درخواست محمد مقصد سلیم ایڈوکیٹ کا موقف۔ درخواست میں وفاقی حکومت، وزارت قانون اور دیگر فریق بنائے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی دیگر مقدمات میں گرفتاری روکنے کی درخواست اعتراضات لگا کر واپس کر دی۔ درخواست گزار ثابت نہیں کر سکا کہ کون سا بنیادی حق متاثر ہوا اور یہ کیسے عوامی مفاد کا معاملہ ہے۔ درخواست گزار نے متعلقہ فورم سے رجوع نہیں کیا۔ رجسٹرار سپریم کورٹ کا موقف۔ اسلام آباد میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم عدالت میں سائفر کیس کی سماعت۔ وائس چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے۔ جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ ترقیاتی منصوبوں میں مبینہ کرپشن اور کک بیکس سے متعلق کیس میں پرویز الہی کا 29 اگست تک جسمانی ریمانڈ منظور۔ نیب رپورٹ کے مطابق پرویز الہی نے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، سرکاری ٹھیکوں میں گھپلے کیے اور کرپشن میں ملوث پائے گئے۔ گجرات کے لیے 116 سکیمز منظور کرائیں۔ بغیر اجازت جلسے کار سرکار میں مداخلت کے کیس میں سابق وفاقی وزیر علی وزیر اور ایمان مزاری کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ اسلام آباد کی انسدادی دہشت گردی عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ بلوچستان کی نگراں کابینہ کے لیے مشاورت آخری مرحلے میں داخل۔ نگراں وزیر اعلیٰ علی مردان ڈومکی کی جانب سے حتمی فیصلہ کچھ دیر میں متوقع۔ کابینہ 10 سے 12 صوبائی وزراء پر مشتمل ہوگی۔ ایک خاتون کو بھی صوبائی وزیر کا قلمدان دیے جانے پر غور۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی کی تنظیم 9 کے لیے آصف زرداری متحرک۔ سابق صدر کا رواں ہفتے دورہ لاہور شیڈیول۔ انتخابی مہم اور امیدواروں کو حتمی شکل دی جائے گی۔ متعدد سیاسی شخصیات کی پیپلز پارٹی میں شمولیت کا امکان ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما سمسام بخاری کا استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا اعلان۔ پارٹی چیئرمین جہانگیر ترین نے کہا صدر مملکت نے جو بات کی اس پر افسوس ہے، مجھے نہیں لگتا کہ عام انتخابات مارچ سے آگے جائیں گے۔ رانی پور میں کمسن ملازمہ فاطمہ قتل کیس میں ملوث ملزم اسد شاہ کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ پولیس نے حویلی سے مزید 4 بچیوں کو بازیاب کروا لیا۔ حویلی میں موجود 8 مردوں کے ڈی این اے سیمپلز حاصل۔ پولیس نے تحقیقات کا دائرہ کار ارد گرد کی حویلیوں تک وسیع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یونان کشتی حادثے کی حتمی رپورٹ۔ وزارت داخلہ کو ارسال۔ خاندانوں اور رشتہ داروں کی معلومات پر 147 انسانی اسمگلرز کی نشاندہی۔ واقعے کے بعد 163 مقدمات درج، 3 انکوائریز مکمل۔ ٹریک ڈاؤن کے دوران 36 انسانی اسمگلرز گرفتار، 32 بیرون ملک مقیم ہونے کا انکشاف۔ دریائے ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب۔ وہاڑی میں حفاظتی بند ٹوٹنے سے پانی آبادی میں داخل۔ 2 لاکھ کیوسک کے ریلے سے
133 بستیوں کو خطرات لاحق، 13 مقامات پر فلڈ ریلیف کیمپس اور خیمہ بستیاں قائم، شہریوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی، قصور اور چونیا کے 72 دیہات زیریاب، چونیا، منچناباد، دیپال پور اور اکاڑا کی سینکڑوں آبادیاں متاثر، پاک فوج کی امدادی کارروائیاں جاری، 16 ٹن راشن تقسیم، میڈیکل کیمپ بھی قائم۔